الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ طہارت کے متعلق آج کی دوسری نشست میں ہم کچھ مزید مسائل سماعت کریں گے۔ میں نے ترتیب آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ گزشتہ کئی سالوں میں ہر عنوان کے متعلق جو سوالات میرے پاس پہنچے ہوں گے انہیں ترتیب کے ساتھ اکٹھا کر لیا جائے گا اور ایک ایک عنوان آپ کی خدمت میں بیان کرتا رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ سوالات جو ہر جمعہ کی نشست میں آپ مجھ سے رنگ برنگے عنوانات پر پوچھا کرتے تھے تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا، بلکہ آپ اپنی چٹیں حسب دستور میرے پاس پہنچا دیا کریں گے۔ 2 3 4 نشستوں کے بعد جب ایک ٹاپک ہمارا پورا ہو جائے کرے گا تو جو آپ کے سوالات میرے پاس پہنچا ہوا کریں گے ان کا جواب بھی میں باقاعدہ آپ کو عرض کیا کروں گا۔ تو طہارت میں وضو ہے، باتھ روم میں جانا ہے، وضو کے ٹوٹنے کے کچھ سوالات، تو آئیے ہم سماعت کرنا چاہیں گے۔ آج کی نشست میں پہلا سوال یہ ہے کہ اگر چھالا پھٹ جائے یا نوچ دیا جائے تو اس سے وضو پر کیا اثر واقع ہوتا ہے؟ اس سوال کو نوجوان طبقہ ذرا خاص کر کے سماعت کرے گا جن کے چہروں پر دانے بن آتے ہیں یا پھر مختلف امراض میں اور لوگوں پر بھی جسم پر دانے وغیرہ بن جاتے ہیں۔ تو جسم پر چھالے وغیرہ جب بن جائیں تو ان میں پیپ یا پھر پانی پڑ جاتا ہے، تو وہ پانی اندر والا پلید ہوتا ہے جیسے کہ خون پلید ہوتا ہے۔ اب جواب یہ ہوگا کہ اس دانے کو ہم نے پھاڑ دیا تو جو مادہ پتلا اندر سے نکلا ہے کیا وہ اتنا کم ہے کہ ادھر ہی سے نکلا ادھر ہی چمکا اور خشک ہو گیا اور بس، یا پھر یہ ہے کہ وہ کافی زیادہ تھا کہ ہم نے جب اوپر سے چھلکا اتارا تو وہ نکل کر تو اپنی جگہ چھوڑ کر آگے چلا گیا، جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بہہ جانا، قطرہ نکلے خون کا تو ادھر ہی جمع رہے، یہ ایک صورت، اور ایک یہ ہے کہ وہاں سے ہٹ کر آگے بھی کچھ چلا جائے، یہ دوسری صورت۔ اگر صورت پہلی ہے وہ پانی اتنا کم تھا کہ صرف چمکا، بہا نہیں، تو وضو خراب نہیں ہوا، اور اگر وہ دانے کا یا چھالے کا پانی اتنا زیادہ تھا کہ بھلے قطرہ بھر ہی ہو، زیادہ کہنے سے بہت بڑی مقدار مراد نہیں ہوتی، بھلے اتنا قطرہ کہ جہاں سے نکلا وہ وہاں سے جگہ چھوڑ کر کچھ آگے چلا گیا، اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 آج کی نشست میں، میت کو غسل دینے کے بعد کیا وضو کرنا چاہیے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا گزشتہ نشست میں، وضو کے ٹوٹنے کا تعلق اس نجاست کے ساتھ ہوتا ہے جو بندے کے اپنے وجود سے نکلتی ہے، خون، پیپ، پیشاب وغیرہ وغیرہ۔ تو میت کو غسل دینا یہ نجاست نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، تو کیا کر لینا چاہیے؟ کر لینے کا حکم بھی باقاعدہ کچھ نہیں ہے، البتہ اگر کچھ چھینٹے وینٹے آپ کو پڑ گئے کپڑوں پر یا پاؤں پر یا ہاتھوں میں تو انہیں دھو لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ الغرض میت کو غسل دینے کے بعد وضو ٹوٹتا نہیں ہے، میت کو غسل دینے کی وجہ سے کوئی اور سبب پیدا ہو جائے تو وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن میت کو غسل دینا یہ وضو توڑنے کا سبب نہیں ہے۔ دل کی تسکین کے لیے اگر کوئی شخص وضو کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے غسل کیا تو غسل کرنے کے بعد اب وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا وضو کرنا پڑے گا، یا کہ غسل جو ہوا تھا تو وضو اسی میں ہو چکا ہے؟ یہ تو ہمارے ہر بندے کے ساتھ پیش آنے والا معاملہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بھائی نے سنت کے مطابق غسل کیا ہے، سنت کے مطابق غسل سے کیا مراد ہے؟ بھائی اس نے مسواک بھی کرنی ہے۔ میں غسل کا 1-2 جملوں میں طریقہ بتاؤں۔ سب سے پہلے استنجا کر لیجئے، شرمگاہ کو دھونا، اس کے بعد وضو جیسے ہم کرتے ہیں ایسے کیجئے،
بسم اللہ پڑھے بغیر بسم اللہ باہر پڑھ کر تو باتھ میں جانا ہوتا ہے، مسواک کریں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، تو پھر وضو کرنے کے بعد پورے جسم کو جیسے طریقہ کار آئے گا تو میں عرض کر دوں گا پورا جسم دھو لیں۔ اگر یوں غسل کیا ہوا ہے تو اب باقاعدہ بعد میں غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور میں اسی کو صورت نمبر 2 بنا دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے غسل کیا لیکن اس غسل میں وضو نہیں داخل کیا تھا، تو کیا اس بھائی کا وضو ہو گیا ہے؟ جواب یہاں بھی یہی ہے کہ اس کا وضو بھی ہو گیا ہے۔ وضو ہونے کے لیے ہمیں کیا چیز درکار تھی؟ بازوؤں کا دھل جانا، چہرے کا دھل جانا، پاؤں کا دھل جانا، سر پر بھیگا ہوا ہاتھ پھر جائے یہ ہو جانا۔ وضو ہونے کے لیے ہمیں صرف اتنا کچھ درکار تھا۔ تو جس نے غسل کیا بھلے سادہ ہی، وہ سر میں ہاتھ تو مارتا ہے، بازو بھی ظاہرہ جب سارا جسم دھلا تو بازو بھی دھل گئے، پاؤں بھی دھل گئے، الغرض وضو کے ارکان پورے ہو گئے تو وضو اس کا بھی ہو جاتا ہے۔ اسپیشل بات میں وضو کرنا ضروری نہیں ہوگا، لیکن کرو گے تو میں کہوں گا کہ برا بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ اعتقاد رکھنا کہ وضو کرنا ہی پڑے گا یہ بات نہیں ہے۔ یہ اسی سے ملتی ہوئی بات ہے، اسی عنوان سے ملتی جلتی میں کہہ دیتا ہوں۔ غسل کیا، غسل کرنے کے بعد صاحب باہر نکلے تو وہ پہلے ذرا کچھ پرانے کپڑے پہنے تھے میلے جو آج دھونے کے لیے چھوڑ دینے تھے، تو ابھی باہر نکل کر وہ دوسرے کپڑے پہنیں گے تو ظاہر ہے اتاریں گے تو پہنیں گے۔ یہاں پر بھی ایک سوال پبلک کے احباب پوچھتے ہیں، یہ کپڑے بدلنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یا اس سوال کو یوں کہہ لیجئے، ننگا ہونے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ننگے ہوو گے تو اگلے کپڑے پہنو گے نا، ننگا ہونے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب میں عرض کر چکا کہ وضو کے ٹوٹنے کا تعلق جسم سے نجاست نکلنے پر ہے، تو کپڑا بدلنا یہ نجاست نہیں، ننگا ہو جانا کپڑے بدلنے کے لیے یہ نجاست نہیں، تو لہٰذا کپڑے بدلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اور کپڑے اتار دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ غیبت کرنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ برا شعر، گندا شعر بولنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں قانونی کارروائی عرض کر چکا ہوں، ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ علماء نے کہا ہے کہ اس نے معنوی نجاست لی، جھوٹ بولا تو معنوی نجاست حاصل ہوئی، غلط گالی دی کسی کو تو غیبت کی تو یہ معنوی طور پر برا کام ہے، نجاست ہے، کر لیتا ہے وضو تو مستحب ہے لیکن ٹوٹا نہیں ہے۔ اگلا سوال اسی متعلق ہے، کیا الٹی کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ قے کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہوگا کہ قے اگر اتنی کم ہے کہ تمہارا منہ نہیں بھر گیا تو وضو نہیں ٹوٹا، اور قے اگر زیادہ ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ کم اور زیادہ کا فرق ہم یوں جانیں گے کہ اگر قے ہمارے منہ میں آئی تو ہم نے اسے کنٹرول کر لیا، روک لیا، ہم باہر نہیں گرنے دیا، قالین گندا نہیں ہونے دیا، اپنے کپڑوں کو بچا لیا، یعنی اتنی کو تھی کہ ہمیں اپنے منہ پر کنٹرول تھا، باہر نہیں گر سکی، یہ کم ہوتی ہے۔ اور اگر اتنی تھی کہ جو ہی قے آئی تو اتنا منہ بھر گیا کہ وہ پہلے تو پچکاری سی نکلی، پھر وہ منہ کھل ہی گیا تو وہ باہر کچھ گر گیا، اس درجے کی اگر قے ہو تو یہ سمجھو کہ منہ بھر گیا ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہم حنفیوں کے نزدیک سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جمعے کا روز تھا تو مکہ شریف میں جمعے کے لیے ہم سب حاضر ہوئے تھے، تو ایک صاحب وہاں بہت پہلے جا کر جگہ لینی پڑتی ہے، رش ہوتا ہے حج کے دن میں تو بے شمار، تو ایک صاحب سوئے ہوئے تھے وہاں میرے جانے سے پہلے، ابھی جمعے میں 2 گھنٹے باقی تھے، تو میں بھی پاس بیٹھ گیا، جگہ میسر ہوئی، تو کچھ دیر کے بعد وہ اٹھے، تو اٹھ کر کے انہوں نے کچھ عبادت کا اہتمام کرنا چاہا، چلو کچھ قرآن پاک پڑھ لیا جائے، کچھ رکعتیں پڑھ لی جائیں۔ میں نے کہا بھائی تو جو مجھے ٹوٹی پھوٹی عربی آتی تھی تو میں نے کہا کہ آپ سوئے تھے تو آپ نے وضو دوبارہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا هذه المسألة مختلفة بين العلماء ونحن من الشباب، اس نے یہ جملہ بولا، کہنے لگا اس مسئلے میں اختلاف ہے اور میں چونکہ شافعی ہوں تو شافعیوں کے نزدیک سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو میں آپ کو کہہ دوں کہ عربستان میں تو اکثر شافعی حنبلی مالکی لوگ زیادہ ہیں، اور ہم پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں ہم حنفی لوگ زیادہ ہیں، تو حنفیوں کی تحقیق میں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا ایسا سونا، اچھا ہر سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا، میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں ہر سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا،
جیسے آپ چوکڑی لگا کر بیٹھے ہو ایسے سو جاؤ تو آپ کا وضو ابھی تک نہیں ٹوٹا، تب ٹوٹے گا جب آپ کو اتنا سخت جھٹکا لگے کہ آپ کا مقعد یعنی آپ کی شرمگاہ نیچے سے جگہ چھوڑ دے، زمین سے الگ ہو جائے. اگر اس درجے والا جھٹکا ہوگا تو وضو ٹوٹے گا. آپ لیٹ کر سوئے یعنی ہر وہ پوزیشن جس میں انسانی مقعد زمین سے جدا ہو جائے اس میں وضو ٹوٹتا ہے. لیٹ کر سوئے وضو ٹوٹ گیا. اچھا جی، البتہ کھڑا ہونے کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا اگر کوئی سو گیا تو، یا کوئی بندہ اپنے گھٹنے دونوں کھڑے کر کے بیٹھا لیکن اس کی سرین زمین پر ہے، اس حالت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک وہ ایسا نہ گرے کہ جس میں اس کا مقعد زمین سے اٹھ جائے. الغرض سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں ذرا خیال رکھنا چاہیے. یہ خون کے متعلق اگلا سوال ہے. میں اس کا جواب پہلے سوال کے جواب میں دے چکا ہوں. خون بھی جسم سے نکلے تو اگر اتنا ہے کہ نکل کر تو آگے چل پڑا وضو ٹوٹ جائے گا، وگرنہ نہیں. کن پٹی کا دھونا کیا فرض ہے؟ یہ کن پٹی سے مراد یہ دیکھیے، یہ میری داڑھی ہے اور آپ لوگ ادھر سے دیکھ لیجئے، یہ میری داڑھی ہے. داڑھی کے بعد کان کے درمیان ایک سفید علاقہ ہے تو اس علاقے کو کن پٹی کہتے ہیں. تو کیا یہ دھونا فرض ہے؟ جی ہاں، یہ چہرے کا حصہ ہے، یہ علاقہ چہرے کا حصہ ہے، اس لیے یہ دھونے میں فرض ہوگا. جس صاحب کی داڑھی گھنی ہے تو وہ کیا چمڑے تک پانی لازماً پہنچائے؟ جواب یہ ہے کہ جس شخص کی داڑھی گھنی ہے وہ بس اوپر سے داڑھی کے اوپر پانی گر جائے اس کا فرض پورا ہو گیا. البتہ وہ مسح کر سکتا ہے، خلال کر سکتا ہے انگلیاں ڈال کر، تو یہ اس کے لیے سنت کے درجے میں ہوگی. رہی بات کہ داڑھی گھنی کسے کہتے ہیں، ایک قول کے مطابق جب بھی انگلی ڈالو تو پھنس جائے، یہ جیسے کہ آپ محسوس کر رہے ہیں یہ انگلی رکی ہوئی ہے تو انگلیاں ڈالو تو پھنس جائیں داڑھی میں، اتنے بال اگر ہوں تو اسے گھنی کہا جاتا ہے، اور اگر اس سے کم درجے کی ہوں تو وہ داڑھی گھنی نہیں ہے. اچھا، مذہب میں اس مسئلے کا ہونا، میں ایک آپ کو لطیف سا اشارہ دوں کہ مذہب میں اس مسئلے کا ہونا کہ انگلیاں ڈالو تو انگلیاں پھنس جائیں، مطلب پھر فیصلہ ہوگا کہ داڑھی گھنی ہے یا کہ پتلی ہے. اس مسئلے کا مذہب میں ہونا کیا یہ بتاتا نہیں ہے کہ داڑھی کم از کم اتنی ہو تو صحیح نا کہ جس میں انگلی جا تو سکے نا پھر انگلی پھنس تو سکے نا؟ داڑھی کم از کم اتنی ہو تو صحیح نا جس میں انگلی جا تو سکے نا پھر نکالنے پر پھنس تو سکے نا. تو اگر داڑھی انگلیوں کے نیچے ہی دب جائے، اتنی کم ہو، جاننا چاہیے کہ وہ داڑھی سنت کا اجر کبھی بھی آپ کو نہیں دے سکتی. یہ مسائل میں ایک عالم جب کوئی بات کہے اور اس عالم کی بات کے مقابلے میں اگر حضور پاک کی حدیث شریف آ چکے تو پھر عالم کی بات کو ہم سمیٹ کر ایک طرف رکھیں گے اور حضور کی حدیث شریف کو اختیار کریں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں یہی ارشاد فرما کر گئے ہیں کہ میری بات کے مقابلے میں جب حدیث تمہیں مل جائے نا تو پھر میری بات کو الگ کر دینا، حضور کی حدیث پر عمل کرنا. داڑھی کے معاملے میں اگرچہ بعض علماء نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کی ہیں کہ جو دور سے نظر آئے تو وہ داڑھی ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ کیا یہ قول علماء کا رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہے یا کہ نہیں؟ جواب یہ ٹھہرے گا کہ مطابق نہیں ہے. سنت بھر داڑھی اتنی ہی ہوگی کہ جو ایک مٹھی میں پوری آ جائے، اور مٹھی پوری کرنے میں ذہن میں رہے کہ جہاں سے بال اگتا ہے جس بال کو بھی چیک کرنا چاہو کہ مٹھی بھر ہے کہ نہیں، اسی بال کو وہاں سے چیک کرو جہاں سے وہ اگتا ہے. جیسے کہ میرا یہاں سے یہ بال اگا، میں نے چیک کیا تو مٹھی سے کچھ زیادہ نکلی. وہ اس طرح نہیں کرنا کہ بال چیک کرنے ہیں نیچے والے بندہ ہاتھ یہاں رکھے، یہ دیکھو مٹھی ہے میرے، یعنی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی. مٹھی ہر بال کی جڑ سے شروع ہوگی، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی اور نیچے کی طرف بھی مٹھی یہاں سے شروع ہوتی ہے. بعض احباب لطیفے بنا چھوڑتے ہیں، وہ دیکھو جی میری تو پوری ہے نا، میں نے کہا پھر یہاں سے ہاتھ رکھ زیادہ ہے کاٹ ہی دے اسے بھی. اگر اوپر ہاتھ رکھنا ہی سے تیری پوری ہے نا تو ہاتھ پھر سر پر رکھ، اب تو بہت ہی لمبی ہے تو ساری کاٹ دینا تھا کہ جو مٹھی سے زیادہ ہے وہ کٹ ہی جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پلکوں کے بالوں کا دھونا فرض ہے؟ بالکل فرض ہے. پلکوں کے بال اتنے گھنے نہیں ہوتے جتنے گھنی یہ میں نے داڑھی کا حوالہ دیا، تو بالوں کے نیچے تک پانی پہنچانا چاہیے. یہی تو وضو کے وہ مخصوص حصے ہیں جہاں پانی عام طور پر پہنچتا نہیں ہے، ہمیں پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے کہ مونچھیں، پانی اندر اچھی طرح پہنچاؤ، پلکیں
پانی اندر اچھی طرح پہنچاؤ. تو ایسے ہی یہ کوہنیوں کے یہ خشک حصے سردیوں میں خاص کر کے یہ اس میں اکڑ پیدا ہو جاتی ہے, سخت ہو جاتے ہیں, تو چپ چپ پانی کے ساتھ وہاں پانی پہنچاؤ. پھر ایڑیاں جن لوگوں کی پھٹی ہوتی ہیں تو وہاں ایڑیوں کی صورت میں بھی, یا خشک ایڑیاں, وہاں بھی پانی نہیں پہنچتا. یا جو لوگ ناخن لمبے رکھتے ہیں, یہ کتنی غلط بات ہے, پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا تھا. تو یہ ان علاقوں میں پانی اہتمام کے ساتھ پہنچانا چاہیے تاکہ وضو مکمل ہو سکے. یہ مسئلہ واقعی بہت اہم ہے جو اس وقت میں عرض کرنا چاہوں گا. کسی بھائی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا اس نے چھلا پہنا ہوا ہے, تو وہ وضو کرے تو کیا کرے؟ میں اس مسئلے کو 2-3 طریقوں سے بیان کروں گا. پہلا طریقہ تو یہی کہ جو پوچھا گیا اسی کا جواب دوں کہ جس نے انگوٹھی پہنی ہے تو اس انگوٹھی کے نیچے پانی کا پہنچنا فرض ہے. لہٰذا اگر جس انگلی میں ہے اس ہاتھ کو دھوتے ہوئے انگشتری کو ذرا آگے پیچھے کریں تاکہ پانی وہاں تک لگ جائے. بعض اوقات بڑی سخت ہوتی ہے انگوٹھی, یہ ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے, تو وہاں تو بالخصوص یہ اہتمام کیا جائے کہ پانی نیچے پہنچانے کا اہتمام کیا جائے. چھلے کا حکم بھی یہی ہے کہ چھلے کے نیچے والی جگہ پانی کا پہنچنا یہ فرض ہے. اسی کے ساتھ ملتی جلتی بات میں اور کہہ دوں, خواتین نے بالیاں پہنی ہے تو اگر سوراخ تنگ ہے کہ پانی خود بخود ان بالیوں والی جگہ پر نہیں پہنچ سکے گا تو اسے ذرا ہلا لینا. خیر وضو میں تو یہ ضروری نہیں کیونکہ کان دھونا فرض ہی نہیں ہے, لیکن غسل میں. اور اگر نتھلی پہنی ہے تو بعض لڑکیاں ابھی جب نیا سوراخ کرواتی ہیں تو وہ ایک تیلا سا اندر ٹھونس کر کے تو رہتی ہیں کافی زمانوں تک, تو اس زمانے میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہو تو تھوڑا سا اسے ہلانا تاکہ پانی کی تری اندر پہنچے, جبکہ زخم شدید نہ ہو. شدید زخم کی صورت میں احکام ذرا الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن میں پانی کا پہنچنا ان حصوں میں ضروری ہوتا ہے. لگے ہاتھوں یہ خواتین کی ناخن پالش جو ہوتی ہے یہ بھی غلط ہے. یہ لگی ہوئی ہو تو ناخن پر پانی نہیں پہنچتا اور وضو پورا نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں نمازی قسم کے لوگوں کو تو ان سے بہت زیادہ احتیاط اور اجتناب کرنا چاہیے. لگے ہاتھوں میں نے کہا تھا کہ ساتھ ایک آدھ بات اور بھی عرض کر دوں. یہ چھلے پہننا یار یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم مسلمان لوگ ان چھلوں کے پابند نہیں ہیں. وہ جی ہم نے دم کرایا ہوا ہے, جی ہمیں فلانے پیر صاحب نے دیا تھا, جی ہمیں فلانے بابا جی نے دیا تھا. یہ چھلے ولے ان سے ذرا اپنے آپ کو بچاؤ. بابا جی نے تمہیں چھلا دیا, تمہیں بڑی برکت لگی. رسول اللہ نے تمہیں قرآن دیا, وہ برکت نہ لگی. کوئی تکلیف ہو گیا تو قرآن بھی تو شفا ہے نا, اس میں کیا شک ہے. تمہیں سر میں درد ہو گیا تو فاتحہ شریف پڑھ لو, یہ بھی تو شفا ہے نا. لازماً وہ چھلا ہی تمہیں شفا دے گا. الغرض ان چھلوں والوں سے بچو. یہ بلیک کلر کا پلاسٹک کا پہن لینا, ربڑ کا بنا ہوا, یہ مردوں کو ان سے بچنا چاہیے. یہ عورتوں کو بھی بچنا چاہیے. یہ مردوں کی زینت نہیں ہے. کلائی کے اندر وہ چین سی ڈال لینا سونے کی یا کسی بھی دھات کی بنی ہوئی, یہ مردوں کی زیب و زینت اس میں نہیں ہے. جو انگوٹھی ہے اس پر بھی میں چند دن پہلے قدوری کے جو آخری ابحاث بنتے تھے بتاتے بتاتے ہم نے یہ سبق وہاں پڑھا کہ انگوٹھی پہننا بھی ہر بندے کے لیے سنت نہیں ہے. مشہور تو ہو گیا کہ چاندی کی انگوٹھی سنت ہے, لیکن انگوٹھی چاندی کی پہننا یہ ہر بندے کے لیے سنت نہیں ہے. یہ مخصوص قسم کے لوگ ہیں جو پہنے بطور سنت, تو ان کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. اور میں بتا دیتا ہوں وہ مخصوص لوگ کون تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, رسول اللہ کے پاس انگوٹھی نہیں ہوا کرتی تھی, آپ نے نہیں بنوائی تھی. تو آپ نے جب مختلف علاقوں میں خط بھجوائے کہ اسلام قبول کر لو, بادشاہوں کے نام خط لکھوائے, تو صحابہ نے عرض کیا حضور وہ جو فلانا علاقہ ہے وہاں جب تک مہر نہ لگی ہو تو وہ خط پڑھنا پسند ہی نہیں کرتے. مہر لگی ہو تو کم از کم پڑھتے ہیں, مہر نہ ہو تو وہ آگے پیچھے پھونک دیتے ہیں. اس ضرورت کے پیش نظر رسول پاک علیہ السلام نے انگوٹھی مبارک بنوائی جس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ, یہ لکھا ہوا تھا. اس پر امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگوٹھی یہ طبیعت کی سنت نہیں تھی, یہ ضرورت کی سنت ہے. ضرورت پیش آئی تھی تو حضور نے بنوائی, طبیعت کے تقاضوں میں نہیں تھا. طبیعت کے تقاضوں میں ہوتا تو پہلے بھی حضور اختیار کرتے, جیسے کہ مسواک طبیعت کے تقاضوں میں داخل تھی.
دائیں ہاتھ سے کسی بھی کام کا آغاز یہ طبیعت کے تقاضوں میں داخل تھا، تو پھر انگوٹھی طبیعت کے تقاضوں میں داخل نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ضرورت کے تقاضوں کے تحت یہ تیار کی گئی تھی۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص درجے میں مفتی ہے جسے سٹیمپ لگانی پڑتی ہے، یا درجے میں وہ قاضی ہے جسے مہر استعمال کرنی پڑتی ہے، تو وہ صرف اس مناسبت اور اس نسبت سے انگوٹھی پہن لے تو اس کے لیے سنت ہو سکتی ہے، ہر بندے کے لیے سنت نہیں ہوگی۔ اور اس پر اضافہ جو میں نے اپنے استاد گرامی سے پڑھا، حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب سے، فرماتے تھے کہ دوسرا پھر وہ طبقہ اس انگوٹھی کو استعمال کرے تو سنت ہوگی جس طبقے کو ہم اپنی زبان میں سادات کرام سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی سید لوگ، ان کو بھی ایک نسبت حاصل ہے رسول اللہ کے خون ہونے کی، اس نسبت سے وہ پہن لیں تو سنت، اور اسی نسبت سے مفتیان کرام اگر استعمال کر لیں تو سنت۔ لیکن یہ کہنے کے باوجود میرے استاد گرامی نہیں پہنتے تھے اور نہیں پہنتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ہم پہنیں گے چلو سنت ہو تو جائے گی، لیکن اس انگوٹھی میں ہمارے لیے کوئی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ آج کل مہریں الگ الگ ایک سے ایک بڑھ کر بازار میں آئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں بھی نہیں پہنتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہر شاگرد اپنے استاد کی اچھی بات کو فالو کرتا ہے، تو انگوٹھی میں بھی نہیں پہنتا ہوں۔ یہ انگوٹھی کے متعلق میں نے کہا، لیکن پھر بھی جس نے پہنی پبلک میں سے، کیا وہ گناہ گار ہو گیا؟ ہم گناہ گار نہیں کہیں گے، اس نے آخر ایک حضور کے عمل ہی کی پیروی کرنا چاہی ہے، لیکن یہ احتیاط کرے کہ 4.5 ماشے سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا باتھ روم میں وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ بے وضو تو ہو جاتا ہے، البتہ اپنے مقام پر یہ کیا سنت ہے؟ تو سنت نہیں ہوگی۔ باتھ روموں میں یوں وضو کرنا ہو جاتا ہے، لیکن درجے میں سنت نہ ہوگا۔ محل نجاست کا محل، خیر سے اب دور حاضر میں جو باتھ روم ہے ان میں وہ چیز نہیں پائی جاتی کہ سیٹ الگ ہوتی ہے، نجاست کی جگہ وہ الگ ہوتی ہے، اور جو بیسن ہے وہ الگ سے بنا ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے کچھ چھینٹے نیچے گر بھی جائیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نیچے پیشاب پڑا ہوا تھا پھر یہ چھینٹا اس پر لگا ہے تو اڑا ہے اور کپڑے پر لگ گیا ہے، یہ پوزیشن نہیں کہی جا سکتی، ہو جاتا ہے، بس سمجھیے کہ ہو جاتا ہے۔ خلاف سنت میں نے اس لیے کہہ دیا کہ سنت تو یہ ہے کہ بیٹھ کر کیا جائے، پھر دوسری سنت یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کیا جائے، لیکن یہ ساری چیزیں زبردست ڈسٹرب ہیں ہمارے ہاں، یہ سب چیزیں زبردست درجے میں ڈسٹرب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے وضو کیا تو چہرے کا یا بازو کا کچھ حصہ خشک رہ گیا، پھر کسی نے بتایا اسے کہ تیرا حصہ خشک رہ گیا ہے، اس نے جلدی سے ہاتھ بگویا اور اوپر پھیر دیا، کیا وضو ہو گیا یا نہیں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ ایک ہے غسل دھونا اور ایک ہے مسح کرنا۔ مسح کرنا کسے کہتے ہیں؟ تر ہاتھ کو خشک جسم پر سے پھیر دینا، یہ مسح ہوتا ہے۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ دھونا۔ یہ کسے کہتے ہیں کہ پانی کی تری خشک جگہ پر اتنی زیادہ ہو جائے کہ ہاتھ ہٹاؤ نا تو کچھ قطرہ ٹپکے، قطرہ ٹپکنے تک جو تری میسر ہو، اس ٹپکنے تک والی تری کو غسل اور دھونا کہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو حصہ خشک رہ گیا تھا اسے دھونا فرض تھا، مسا تو صرف سر پر ہے، اسے دھونا فرض تھا، ہاتھ پھیرنے سے دھونا نہیں پایا گیا بلکہ یہ تو مسح پایا گیا، لہٰذا اس پر ذرا اتنا کو پانی ڈال دیں، بھلے لپ بھر، آدھا لپ بھر، کہ جس سے وہ چپ چپ بھی ہو جائے اور ہاتھ ہلاؤ چھوڑو تو کوئی قطرہ بھی ٹپک جائے، اسے کہتے ہیں دھونا۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ کیونکہ اتنے پرانے سوالات میرے پاس پہنچے ہوئے ہیں تو اس میں تکرار تو ہو ہی سکتا ہے، جواب میں آپ کو دے چکا ہوں۔ کیا گلے کا مسح بھی سنت ہے؟ جی گلے کا مسح سنت نہیں ہے، گردن کا مسح مستحب ہے، گلے کا مسح نہیں، گردن کا۔ گلے میں اور گردن میں فرق آپ جانتے ہو۔ یہ اگلا حصہ جو ہمارے سامنے ہے رگوں پر مشتمل، جہاں سے ہم ذبح کرتے ہیں تو اسے گلا کہتے ہیں، حنجرہ کہتے ہیں، اور جو پچھلا حصہ ہے جس سے ذبح کا تعلق نہیں ہوتا اسے مذہب کے احکام کے لیے اسے گردن کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ویسے ساری ہی گردن ہے، لیکن احکام مذہب میں اگلا حصہ گلا ہے تو اس پر مسح نہیں ہے، پچھلا حصہ گردن ہے تو اس کا مسح کرنا چاہیے۔ سر کا مسح کیا 3 بار کر سکتے ہیں؟ جی رسول اللہ علیہ السلام نے دھونے والا عمل 3 بار کیا ہے، ہم بھی دھونے والا عمل 3 بار کریں گے۔ مسح حضور نے 1 ہی بار کیا ہے، لہذا ہم بھی مسح 1 ہی بار کریں گے۔
البتہ یہ جان لیجئے جو حصے دھلنے والے ہیں وہاں سنت ادا ہوتی ہے جبکہ 3 بار دھویا جائے. جو حصے مسح کرنے والے ہیں جیسے کہ سر، وہاں سنت کیا ہے؟ وہاں سنت یہ ہے کہ پورے سر کے اوپر مسح کر لو. فرض میں بتا چکا ہوں کہ سر کا 1/4 حصہ یہ درجے میں فرض ہے. اچھا، تو سنت کیا ہوگی؟ پورے سر کا احاطہ کر لیا جائے جیسے کہ میں نے عرض کر دیا تھا. سوال یہ ہے کہ بندہ کیا یہ بعض کا سوال چلو جو بنتا تھا اسے نہیں معلوم تھا، تبھی تو اس نے پوچھا کہ بندہ ایک ہاتھ سے منہ دھوتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ ہوتا ہے تھوڑا سا چلو لیا ایسے ایسے ہر طرف سے منہ پھیر لیا ہاتھ، تو ایک ہاتھ سے منہ دھونا جائز ہے؟ بھئی بات ہے کہ منہ دھلنا چاہیے، خواہ دونوں ہاتھ لگیں، خواہ ایک ہاتھ لگے اور خواہ ایک ہاتھ بھی نہ لگے، خواہ ایک ہاتھ بھی نہ لگے. آپ نے مسلم شاور لیا اور دور سے ہی فوارہ مار دیا اور آپ کا چہرہ سارا دھل گیا. دھلنا قرآن حکیم نے دھونے کی بات کی ہے، البتہ اس کو کیا ہم سنت کہیں گے؟ جی سنت تو نہیں کہیں گے. سنت تو وہی طریقہ ہوگا اپنے چلو میں بھر کر کے تو پھر استعمال کرنا. آپ نے نہر کے اندر ڈبکی لگا دی، چہرہ تو آپ کا دھل گیا، ہاتھ ایک بھی استعمال نہیں ہوا، بلکہ بازو بھی دھل گئے، پاؤں بھی دھل گئے، اور آپ نے کچھ بھی استعمال نہیں کیا، تو وضو ہو جاتا ہے لیکن سنت نہیں ہوگی. وضو کے بعد کیا کچھ چیز ہے پڑھنے کے لیے؟ جی ہاں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کلمہ شہادت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. اور وہ کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور بھی وظیفے آئے ہوئے ہیں جیسے کہ حدیث پاک میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ قدر پڑھنے کی فضیلت بھی آئی ہوئی ہے. تو جس کو جو یاد ہے، جب حضور میں ایک مذہب کا اصول بتاؤں کہ ایک عمل رسول پاک علیہ السلام جب کئی طریقوں سے کر کے بتائیں اور کوئی طریقہ بھی آپس میں ناسخ منسوخ نہ بنے. یہ جملہ میں نے بول دیا، اب ذرا خاموش ہو جاؤں گا اس جملے سے اور دوبارہ بات کروں گا کہ جب ایک عمل رسول اللہ کئی طریقوں سے کر کے دکھائیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو یہ کام ہونا چاہیے طریقہ کوئی سا بھی لے لو. جیسے کہ حضور بیٹھے چوکڑی لگا کر بھی، تشہد کی حالت میں بھی، ایک گھٹنا مبارک کھڑا کر کے بھی، کھانا کھانے کے اندر یہ مختلف حالتیں حضور رحمت عالم سے منقول ہوئیں. تو مطلب کیا تھا کہ کھانا میاں بیٹھ کر کھانا چاہیے، چلو جس طرح تسلی سے بیٹھ سکتے ہو ویسے ہی بیٹھ جاؤ. ایسے ہی پگڑی شریف رسول اللہ نے سفید بھی استعمال فرمائی، رسول پاک علیہ السلام نے کالے رنگ کی بھی استعمال فرمائی، رسول پاک علیہ السلام نے سرخ دھاری دار بھی استعمال کی. مطلب کیا تھا؟ سنت پگڑی ہے بھائی، چلو جو رنگ دستیاب ہے وہی پہن لو. تو جب ایک عمل، تو ایسے ہی تشہد کی حالت میں کئی دعائیں آئیں، ہم صرف ایک پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. جنازے کے اندر کئی دعائیں حضور نے پڑھی، ہم ان میں سے ایک پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا. مقصد یہ تھا کہ یہ عمل جب میں کئی بار کر کے دکھاتا ہوں، جس کو جو میسر ہے وہی پڑھ لے. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ چلو کلمہ شہادت آتا ہے تو وہ پڑھ لو، سورت قدر آتی ہے تو وہ پڑھ لو، دونوں آتی ہے تو پھر تو یہ سونے پر سونا ہو گیا. سونے پر سہاگا یہ تو کم ہے نا، سونے پر یہ تو سونا ہو گیا، تو آپ دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن محاورہ سونے پر سہاگا ہی ہے. ہاں جی، یہ بڑا اہم مسئلہ کہ وضو کرنے کے بعد ہاتھ ایسے جھٹک دینے، یا ویسے بھی ہاتھ دھوئے تو پھر ایسے چھنڈ دیے، اس چیز کی مذہب میں کوئی حیثیت ہے؟ ہاں جی، اس کی حیثیت یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ایسے کرنا یہ شیطان کا پنکھا ہے. میں نے مطلب کہ اس کام کو پسند نہ فرمایا، آپ نے اسے روکا. ایسے ہاتھ نہیں چھنڈنے چاہیے، بلکہ نچوڑنا ہے تو اچھی طریقے سے ہاتھ سے منہ نچوڑ لیجئے، جو قطرے ٹپک جائیں پھر بازوؤں سے ایسے پانی کھینچ لیجئے، جو ہاتھوں پر پانی رہ جائے پھر اسے یوں، بس یہ اتنا اس قدر وہ چلنا چاہیے، وہ ایسے کرنا. اور اب اس حدیث پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ ایسے کرنا شیطان کا پنکھا ہے. کیا مطلب ہے؟ بہت سارے معانی نقل کیے گئے. بھئی دیکھو، میں جو یہاں کھڑا ہو کر آپ معزز لوگ بیٹھے ہو تو ہاتھ دھو کر آپ پر ایسے چھینٹے پھینکنا شروع کر دوں، آپ میری کوئی عزت نہیں کرو گے، وہ کچھ ذرا سناؤ گے مجھے گرم میری عزت نہیں کرو گے. تو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ شیطانی عمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد لڑائیاں ہو جاتی ہیں، وہ نفرت کا احساس ہو جاتا ہے. یہ شیطانی پنکھا ہے، اسے استعمال نہ کیا جائے. کیا وضو میں کوئی مخصوص دعائیں ہیں؟ میں پہلے عرض کر چکا، جو دل ہے پڑھ لو،
پورا وضو کا دورانیہ درود و سلام پڑھتے رہو تو تب بھی سبحان اللہ بہت اچھا ہے، لیکن شرط ہے کہ باتھ روم میں نہ ہو، باتھ روم میں آپ کوئی ذکر نہیں کر سکتے، باتھ روم میں جانے سے پہلے جو دعا پڑھنی چاہیے وہ بھی باہر پڑھ لیں، پھر اندر داخل ہوں، اندر داخل ہو کر کوئی دعا آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو من جملہ اس جو ہم ڈسٹرب ہوئے ہیں اس مسئلے میں یہ بھی تو ہے نا کہ وضو کے دوران کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے، باتھ روم کے اندر ہم چلے جاتے ہیں تو کچھ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے وضو کرنے کے دوران۔ وضو کے لیے کیا کوئی خاص نیت ہوتی ہے؟ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ کوئی الفاظ کی صورت میں میں وضو کرنے لگا ہوں ظہر کے 4 فرضوں کے لیے، کوئی اس طرح کی کنڈیشن، جواب یہ ہے کہ نہیں۔ البتہ نیت آپ یوں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، دل میں سوچنا یہی نیت ہے، بلکہ اٹھ کر کے تو نماز کے وقت مسجد میں آ جانا یہ نیت ہو گئی ہے، نماز پڑھنی تھی تو آئے ہو نا۔ نیت تو دل میں جو خیال آتا ہے پکا کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، اس کا نام نیت ہوتا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے النیت عزم القلب، دل کا کسی کام کو کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اسے نیت کہا جاتا ہے۔ وہ الفاظ جو نماز کے لیے ہم بولتے ہیں وہ بھی حدیث پاک میں نہیں آئے ہوئے، 4 رکعت نماز سنت وغیرہ وغیرہ، یہ سب یہ سمجھو کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، یہ بس ذہن کو بھی حاضر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے علماء نے لکھا۔ یہ بدعت مستحبہ ہے، بدعت ہے لیکن قبیح نہیں کہ دوزخ میں پہنچائے، یہ بدعت مستحبہ ہے، تو یہ وہ الفاظ بھی اسی درجے میں ہیں۔ کیا استنجا خانے جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو پڑھ سکتے ہیں، میں بتا چکا، اندر داخل ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اگر پڑھ کے جایا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جایا کرو، جو حدیث میں کلمات آئی ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کر جایا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کا نام یہ انسانی شرمگاہ اور شیطان کے درمیان پردہ ہے، یعنی یہ پڑھنے سے شیطان دیکھ نہیں سکتا، تمہارے جسم کے اعضاء کو وہ دیکھ نہیں سکتا، تو اگر نہ پڑھو گے تو پھر وہ شرارتیں کرتا ہے۔ میں جواب دے چکا کہ باتھ روم میں بیسن ہو تو وضو تو کر سکتے ہیں، تو کیا دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ دعا پڑھنا اگر پوچھو کہ کیا حرام ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ مکروہ ہونے کی وجہ یہ نجاستوں کی جگہ ہونا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں دیکھیں گے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان النبی علیہ السلام یذکر اللہ كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عند کل احیان الا عند الخلاء۔ یہ الفاظ میں نے پڑھے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے اللہ کا، لیکن جب بیت الخلاء ہوتا تو پھر نہیں کرتے تھے، تو ادب اور احترام کے تقاضوں کے پیش نظر بیت الخلاء میں یہ ذکر نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی کچھ آج کل بڑے کتنے مسائل ہیں، موبائل میں قرآن ہے، موبائل میں نعتیں ہیں، موبائل میں اللہ کے ذکر ہیں، بہت کچھ بھرا ہوا ہے، تو کیا یہ موبائل لے کر اندر داخل ہو جائیں؟ جواب یہ ہوگا، ان ایسی تمام صورتوں کا جواب یہ ہوگا کہ ہر وہ صورت جس میں اللہ کا ذکر ہے، کچھ کلام ہے، اگر تو تم بات میں گئے اور وہ چیز چھپی ہوئی ہے، پردے کی اوٹ میں ہے تو جا سکتے ہو، اور اگر وہ کھلے عام ہے، صاف نظر آ رہی ہے، لاکٹ پہنا ہے تو وہ صاف محسوس ہو رہا ہے، تو اس حالت میں آپ احتیاط کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔